اللہ انہیں سلامت رکھے، بار بار وہ ایک پاکھنڈی کا نام اس منبر پر لے رہے تھے۔ مجھے مناسب نہیں لگتا یہ پاکیزہ منبر ان خبیثوں کے ذکر سے ہم کیوں ان پاکیزہ محافل کو استعمال کریں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ کسی کے بھونکنے سے کچھ ہوگا نہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور ایک بات یہ ہے جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے، اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ قلم میں فرمایا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں۔ بے اصولوں کو اصول سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ تو بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ان لوگوں کو خوب معلوم ہے جن کے دل پاک و صاف ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ ابو جہل خبیث مردود النفس آیا اور اس نے بھی یہ کہا اے محمد تمہارے سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نعوذ باللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہتا ہے۔ کیا دو لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ ایک تعریف کر رہا ہے اور ایک برائی کر رہا ہے، اور دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہو۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابو بکر صدیق کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہے ہیں، ابو جہل کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک آئینے کی مثل ہوں، ہر کوئی اپنی حقیقت اس میں دیکھتا ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے۔ میرے عزیزو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے اپنی حقیقت وہ اس آئینے میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ پر کوستے ہیں، اور اللہ کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ ہمیں بریلی کا امام عشق و محبت ملا ہے جس نے ہمیں عظمت مصطفیٰ سکھایا ہے، اور پھر ہم یہ ببانگ دہل کہتے بھی ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت آج اس دلی کی سرزمین پر موقع ملا ہے، میں عرض کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں سننے کے لیے جو لوگ آئے ہیں یہ صرف یہ مجمع جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف ٹوپی داڑھی والا ہی مجمع نہیں ہے، میرے بہت سارے رشتہ دار بھی یہاں آئے ہیں، میرے رشتہ دار پورے ہندوستان بھر میں ہیں اور ہمیشہ میری تحقیق میں لگے رہتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، کبھی 12 گھنٹے مجھے پولیس اسٹیشن میں بٹھاتے بھی ہیں۔ تو بہرحال میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں، وہ سارے لوگ ہمارے بیانات کو بہت غور سے سنتے بھی ہیں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے اور ہدایت بھی نصیب ہو جائے۔ خیر میرے عزیزو، جن لوگوں کو ابھی بھی شک و شبہ ہے ان لوگوں کو میں یہ عرض کرتا ہوں چھوڑ دو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف انگلیاں اٹھانا، ہمارے جذبات سے کیوں کھیلتے ہو؟ ہم ہیں نا، گالیاں دو ہمیں، ہمارے ماں باپ داداؤں کو گالیاں دیتے ہو سہ لیں گے۔ دلی والوں کو تو عادت پڑ گئی ہے فسادات سہنے کی، گھر جلائے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ دیے جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن عظمت اسلام اور عظمت رسول پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم اپنے لٹے ہوئے گھر اور اپنے کٹے ہوئے بچے نہیں دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک زمین پر بہانے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے، اگر ہم ان کے نہیں ہو سکے تو پھر کسی کے نہیں ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھو، اقبال نے کہا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است،
ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است. جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی اس کا مقام ہے. ہماری ماں ہو، ہمارے باپ ہو، ہمارے بھائی ہو، ہماری بہنیں، ہمارے استاد، ہمارے پیر، ہمارا بادشاہ، سارے لوگوں کا مقام میرے مصطفیٰ کے بعد ہے. ہمارے لیے قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. اس لیے ہمارے احساسات حضور کے نام پر کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے کھیلنا چھوڑ دو. آؤ سنو، میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بتاتا ہوں آپ کو. اور پڑھنے والے پڑھ لیے. میں جارج برنارڈ شاہ کی بات اگر کہوں آپ کے سامنے، ایک بہت ہی بڑا رائٹر ہے، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلم، ایک انگریز، جارج برنارڈ شاہ، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے پوری کائنات میں ایسا ریولیشن، ایسا انقلاب دیکھا ہی نہیں جیسا محمد رسول اللہ نے انقلاب پیدا کیا. اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، کمیونزم کا انقلاب، جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا انقلاب، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لیکن ان کے انقلاب کے جو بانی تھے، فاؤنڈر تھے، ان کی زندگیوں میں وہ انقلاب کا اثر رہا یا زیادہ سے زیادہ 100 سال تک رہا. لیکن ایک انقلاب جو مکہ کی گلیوں سے اٹھا تھا، مدینے پہنچا اور پوری کائنات میں پھیلا. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے 1400 سال ہو گئے اس انقلاب کو دنیا میں آئے ہوئے، اس رسول کا اثر اب تک کم نہیں ہوا بلکہ روز بڑھتا ہی جاتا ہے، روز بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، غیر مسلم جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ اس لیے کہ عقل صاف ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا، سمجھ میں آ جائے گا میرے نبی کی ذات کیا ہے. اور اسی طرح ہمارے اس ملک کے بھی کئی ایسے نان مسلم لوگ ہیں جو مفکرین ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں. انہوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا ہے. میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا، موہن داس کرم چند گاندھی نے کیا لکھا، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کیا لکھا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، رویندر ناتھ ٹیگور، اور بھی کئی ایسی شخصیات کا میں تمہارے سامنے ذکر کر سکتا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، حتیٰ کہ سکھوں کے سب سے بڑے گرو نانک نے تو باضابطہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نعتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے محمد نہ ہے بھکتی نہ ہج. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اسلام یا قرآن یا حدیث پر عمل کرنے کا عزم نہیں لیا، ان لوگوں نے یہ لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء، گواہی جس کی دشمن دیتے ہیں اسی کی تو فضیلت ہے، فضیلت اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک جو اعلیٰ اخلاق و کردار کی شخصیت سب پوری دنیا کے سامنے پیش کیے، آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں لا سکتی، اس کی مثال نہیں لا سکتی، آج تک نہیں لا سکتی. انصاف کی بات اگر میں کروں، ہے کوئی دنیا میں آج لیڈر جو اپنی رعایا کے سامنے آ کر یہ کہے کہ تم پر کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو حق لے سکتا ہے؟ آئیں ابھی ہمارا کوئی منسٹر آ کر کے کہہ دے، کسی کی ہمت ہی نہیں، اتنا کھا کے بیٹھے، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اور لوگ نوچ ڈالیں گے، یہاں بھی میرا حق ہے، وہاں بھی میرا حق ہے. کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ پورے بھرے مجمع میں مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہیں، اس وقت کہتے ہیں اے لوگو، تم میں سے کسی بھی شخص کے اوپر میرا کوئی حق باقی ہے یا مجھ پر تمہارا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتے ہو. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا
ہاں میرا حق باقی ہے آپ کے اوپر. مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میرا حق باقی ہے آپ پر. حضور نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہا ایک غزوے میں ہم جا رہے تھے, اس وقت مجاہدین کی صف سیدھی کرتے کرتے میں تھوڑا آگے آ گیا تھا, آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا, میں بدلہ لینا چاہتا